ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضائع ہو جاتا ان کا وہ عمل جو انہوں نے کیا تھا، یعنی ان کی عبادت، ان کی ریاضت ساری ضائع ہو جاتی اگر وہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان، حضرت یسع، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ فرماتا ہے آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب بھی عطا فرمائی، والحکمہ اور حکمت بھی عطا فرمائی، والنبوۃ اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اب اگر ان کا انکار کریں یہ مکہ والے، یہاں کے رہنے والے ان کا انکار کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے ایک ایسی قوم آلریڈی مقرر فرما دی ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اگر انکار کرتے ہیں کرتے رہیں، ان کے انکار سے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، انبیاء اور مرسلین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم نے وکلنا بہا، ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو میرے انبیاء کا تذکرہ کریں گے، اور وہ شمالاً جنوباً شرقاً غرباً پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو کرنے دیں، ان کے انکار سے میرے نبیوں کی عزت و توقیر میں کمی واقع نہیں ہوتی، ان کی فضیلت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ میں نے ایسی جماعت کو مقرر کر دیا ہے جو میرے نبیوں کے نام لیوا ہوں گے، ان کے گن گانے والے ہوں گے، ان کی عزتوں اور عظمتوں کا تذکرہ کرنے والے ہوں گے، ان کی رفتوں اور بلندیوں کا چرچا کرنے والے ہوں گے۔ اگر یہ کافر انکار بھی کرتے ہیں تو میرے دین کو، میرے نبیوں کو، میرے رسولوں کو ان کے انکار سے کوئی نقصان یا فرق نہیں پڑتا۔ آگے جو ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ ہم جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں جو واجب ہے ہر نماز میں پڑھنا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما، رہنمائی عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اس کا کیا اس آیہ مبارکہ کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، کہ ہدایت تو واضح ہے، اب دعا یہ مانگو کہ یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر مالک تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہر بندے کی راہ پر چلنے کی دعا مانگی نہیں جاتی۔ دعا کن لوگوں کے لیے مانگی جاتی ہے، کن لوگوں کی راہ پہ چلنے کے لیے مانگی جاتی ہے؟ انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ کون سے ہیں؟ قرآن نے خود آئیڈینٹیفائی کر دیا، خود کلیئر کر کے ارشاد فرما دیا اولئک انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے، اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہم نے جنہیں ہدایت عطا فرمائی ہے وہ نبی ہیں، ہم نے جن پر انعام فرمایا ہے وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، اور وہ صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں، ان پر میں نے انعام فرمایا ہے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، میرے بندو اگر کسی نے دوست بنانا ہے تو ان میں سے دوست بنانا، کیونکہ یہ بہترین دوست ہیں۔ ان کی دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، ان کی دوستی تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی، ان کی دوستی محشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، اور ان کی دوستی پل صراط سے گزرنے میں بھی کام آئے گی، اور ان کی دوستی جنت میں داخلے کے وقت بھی کام آئے گی۔ اولئک وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین دوست ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دے دی ہے۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ فرمایا اور بعض کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور کل جو علماء محققین فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء و مرسلین ہیں، ان میں کمی بھی متوقع ہے، ہو سکتی ہے، اور زیادتی بھی، یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمائے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اب وہ صاحب ہدایت ہو گئے۔ کون کون صاحب ہدایت ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہے۔ اب تم کیا کرو؟ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِّ، ان کی ہدایت کی تقلید کرو۔ ہم نے ہدایت اپنے نبیوں کو دی، ہم نے ہدایت اپنے رسولوں کو عطا فرمائی، ہم نے ہدایت صدیقین کو عطا فرمائی، ہماری ہدایت جو نصیب ہوئی ہے شہداء کو اور صالحین کو ہوئی ہے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِّ، اللہ فرماتا ہے اب ان کی ہدایت کی تم تقلید کرو، مطلب جدھر سے یہ گزرے ہیں ادھر سے تم گزرو، جس طرح انہوں نے عبادت کی ہے اس طرح تم میری عبادت کرو، جس طرح انہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے اسی طریقے سے تم بھی مجھ پر ایمان لاؤ، جس طرح انہوں نے رائے حق میں قربانیاں دی ہیں اسی طرح تم بھی رائے حق میں قربانیاں دو، کہ وقت آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دو، وقت آئے تو یہ قربانی دو، وقت آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اپنے 2 حصے کروا دے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے 2 حصے کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا چیر کے۔ وقت آئے تو اس طرح قربانی دو، وقت آئے تو میرے ابراہیم کی طرح آتش نمرود میں چھلانگ لگا کر قربانی دو، اور وقت آئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو کر قربانی دو، طائف میں پتھر کھا کے میرے آقا نے جو حق کے لیے قربانی دی اس طرح قربانی دو، احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے اس طرح قربانی دو، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا اس طرح قربانی دو، اور وقت آئے تو حضرت امام حسین کی طرح اپنا گھر بار اولاد رشتہ دار اعزاء اقارب قربان کر کے اور اپنا سر کٹا کے قربانی دو۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِّ، ان کی جو ہدایت ہے اس کی تم تقلید کرو۔ اور آگے فرمایا کل، محبوب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے اس آگ کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، میرے محبوب تو نے انہیں اس جہنم میں گرنے سے بچایا، ہدایت کی طرف انہیں لے کے آئے۔ اس سب کے باوجود لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں نے کیا ہے میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ آج ہم میں سے تھوڑا سا کسی کو اگر تقریر کرنی آ جاتی ہے تو فوراً ایک سیکٹری اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو بکنگ کرتا ہے کہ حضرت صاحب کے جلسے میں آنے کے جو ہے وہ فیول ایکسپینسز کتنے ہوں گے۔ میں آسان سا کہہ رہا ہوں نا، ویسے تو ان کے باقاعدہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ریٹ لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے نعت خوان حضرات سیم سچویشن کہ ان کے بھی جو ہے آگے ڈائریاں لے کے بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور بھی بہت سارے ہر طبقے میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ اتنے یا تو بیوقوف ہیں یا بھولے ہیں، وہ ترجیح بھی انہی کو دیتے ہیں، وہ جو اچھی سر لگا کے جو ہے نا اشعار سنائے، منہ بولی قیمت دے کے ان کو بلائیں گے۔
جو گانے کے طرز پر جو ہے اس کو نعت کہنا بھی گناہ ہے، وہ کلام سنا کے چلا جائے، وہ سب سے اچھا بندہ ہے، اس کو لے آئیں گے۔ اور اگر آپ کو سچ بات کوئی بتائے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، جس وجہ سے میلے ٹھیلے تو بہت زیادہ ہیں، مدارس ویراں ہوتے جا رہے ہیں۔ جلسوں میں تو کثرت آپ کو دکھائی دے گی، مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اور دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیچارے امام خطیب کو تنخواہ دینا ہی بند کر دیں کہ جی اجر مانگنا ہی نہیں ہے، بہانے چاہیے نا کہ اب تو اجر تو لہٰذا اس کا کیسا اجر۔ بات یہ ہے کہ ضروریات کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے، جو آپ کی امامت کراتے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر ان کی بھی ضروریات زندگی ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اس لیے امام کی تنخواہ نہیں ہوتی، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو بھر ہمیں اگر گویہ مل جائے تو ہم اس کو رات کا جو ہے 1,00,000 1.5 لاکھ دینے کو تیار ہیں، اور امام صاحب بیچارہ اگر جو ہے وہ 10 سال کے بعد کہ 2,000 بڑھا دو تو کہتے ہیں آپ چلے جائیں، ہم نیا امام رکھ لیں گے۔ بہرحال وہ جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح کے پھر ملتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں اس پہ اجر، اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے میں اس پہ اجر نہیں طلب کر رہا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ میں تم سے اجرت طلب نہیں کر رہا، لیکن جو تمہیں کتاب دے کے جا رہا ہوں نا، قرآن مجید فرقان حمید، یہ سارے جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ جو اس کے ساتھ لگ جائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ترین ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ترین ہے۔ جو قرآن کا بن گیا پھر رب اس کو اپنا بنا دیتا ہے، اور جو شخص رب کا بن جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔